کرتی ہے، موت نہ بڑوں کا احترام کرتی ہے۔ میرے بھائی بہنوں، بزرگوں، عزیزوں، موت کے لیے آمادہ ہو جاؤ، جو دوسرے لفظوں میں بے رحم ہے۔ اللہ اکبر۔ پچھلی مجالس میں کچھ جملے حدیث قدسی کے بیان کیے تھے، کچھ آج مختلف مضمون کے ساتھ دیکھے ہیں، انہیں بھی ذہن میں سمو لیجئے، لوح دل پر لکھ لیجئے، حافظے میں سیو کر لیجئے، بعد میں بار بار سن لیجئے۔ عجب تو لمن ایقن بالموت کیف ہوا یفرح ثم ہوا یفرح۔ تعجب ہے اس انسان پر جسے موت کا یقین ہے، پھر وہ جشن کیسے مناتا ہے، دنیاوی محفلیں کیسے سجاتا ہے۔ عجب تو لمن ایقن بالنار، مجھے تعجب ہے، اللہ فرما رہا ہے، اس بندے پر جس کو جہنم کا یقین ہے کہ جہنم بنائی گئی ہے، ثم ہوا یضحک، یقین جہنم رکھتے ہوئے بھی وہ ہنستا ہے۔ عجبت لمن ایقن بالقدر ثم ہوا ینصب، عجبت لمن، مجھے تعجب ہے اس انسان پر رات دنیا، جس نے دنیا دیکھی ہے، وثقلہا، اور دنیا کا بوجھ بھی دیکھا ہے، اور تقلبہا اہلہا، دنیا کی چیٹنگ بھی دیکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ تقلب، چیٹنگ، کہ کیسے اس نے چیٹنگ کی، ثم اطمأن، پھر بھی سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے اس تقلب والی چیٹر دنیا سے۔ الیہا عجبت لمن ایقن بالحساب غدا ثم لا یعمل، اللہ فرماتا ہے مجھے انسان پہ تعجب ہے جس کو پتا ہے کہ فردائے قیامت محاسبہ ہے، حساب کتاب ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، پتا ہے کہ ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے، اور ثم لا یعمل، عمل کرتا ہی نہیں۔ حدیث شریف ہے، فتوبوا الی اللہ قبل ان تموتوا، مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے بندو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو۔ ایک حدیث شریف اور سن لیجئے، اغتنم خمسا قبل خمس، حضور فرماتے ہیں 5 چیزوں کا ختم ہونے سے پہلے خیال رکھ، غنیمت شمار کر۔ کون کون سی؟ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر کر بڑھاپے سے پہلے پہلے، ورنہ بوڑھوں سے پوچھ کیسے ان کے گھٹنے، ٹخنے، کمریں، پشتیں، گردنیں، آنکھیں، ہاتھ، پاؤں جواب دے گئے۔ یا لیت الشباب لنا یعود فاخبرہ
بما فعل المشیب. ابھی ایک میری کتاب شرح مئت عامل چھپی ہے قم میں، اس میں شعر ہے کہ اے کاش جوانی پلٹ آتی تو میں اس سے شکوہ کرتا کہ بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا. مجھے تو سب سے زیادہ مشکل یہ پیش آ رہی ہے، جوان تو بیچارے سمجھ بھی جاتے، بوڑھے نہیں سمجھ رہے. بوڑھے نہ غیبتیں چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے نہ تہمتیں چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے نہ حسد چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے نہ نخوت چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے نہ غرور چھوڑ رہے ہیں، بوڑھے نہ تکبر چھوڑ رہے ہیں. نہ معلوم ان بوڑھوں کو کیا ہو گیا ہے. اللہ تو بوڑھوں کا اتنا احترام کرتا ہے کہ ایک نبی کی قوم پہ عذاب سیٹ تھا کہ آج رات کو آ جائے گا. بنی اسرائیل کی عذاب نہیں آیا. پوچھا نبی نے بارلا تو نے تو کہا تھا عذاب آئے گا، کہ جب میرے فرشتے عذاب کرنے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بوڑھا آسمان کا رخ کر کے سو رہا تھا. میں نے اس بوڑھے کی سفید داڑھی کی وجہ سے اس قوم سے عذاب ٹال دیا. بزرگوں، بوڑھو، آپ کی وجہ سے تو قوموں کے عذاب ٹلتے تھے، اب آپ ساری قوم اور گھر والوں کو عذاب میں مبتلا کرنے کے پیچھے پڑ گئے. میرے استاد محترم نے اپنے ایک شاگرد سے کہا، اسے کہا کہ حضور گناہ نہیں چھوڑ پا رہا ہوں. آپ نے فرمایا کہ خضاب کرنا چھوڑ دو، کیونکہ تم کالے بالوں کی وجہ سے مغرور ہو رہے ہو. وہ متدین بن گیا، اب تو وہ آیت اللہ بھی ہے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، ہر وہ کام چھوڑ دو جس کی وجہ سے یاد خدا سے غافل ہو رہے ہو، جس کی وجہ سے گناہ میں مبتلا ہو رہے ہو. آج اگر آپ کو کوئی کہہ دے خدا نہ خواستہ کہ فلاں جگہ آپ کو بلایا جا رہا ہے دعوت میں، البتہ وہاں پر ایک آدمی کو کرونا ہے، آپ چھوڑ دیں گے، نہیں جائیں گے. 150 میں ایک کو کرونا ہے، آپ کہیں گے میں رسک نہیں لے رہا. آپ ان محفلوں میں جاتے ہیں جہاں 150 کو فسق و فجور کا کرونا ہوتا ہے، غیبت و تہمت کا کووڈ-19 ہوتا ہے، لڑائی جھگڑے فساد اور دنگے کا کینسر ان کو ہوتا ہے، شایع پراکنی ریومرز پھیلانے کا برین ہیمریج ان کو ہوتا ہے، گھر توڑوانے کا فالج انہیں ہوتا ہے، مگر آپ باز نہیں آتے. اسی سے سیکھ لیجئے، کرونا وائرس سے ہی سیکھ لیجئے. ایسی محفلوں میں مت جائیے جہاں آپ کو دعوت گناہ دی جاتی ہو. قدر کرو جوانی کی بڑھاپے سے پہلے، وصحت قبل سقمک، اپنی ہیلتھ کی کیئر کرو اور قدر کرو قبل اس کے کہ مریض ہو جاؤ. مریضوں سے پوچھو، کرونا والوں سے پوچھو، بیچارے جو ٹھیک بھی ہو گئے ہیں ان کی کمروں میں درد ہے، ٹانگوں میں درد ہے، سر میں درد ہے، گردنیں پکڑی ہوئی ہیں. کووڈ-19 نیگیٹو ہو گیا مگر وہ اپنے اثرات چھوڑ گیا ہے. اور کس چیز کی قدر کرو؟ وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اڑاؤ نہیں، فضول خرچیاں نہ کرو، ادھر ادھر نہ پھینکو، کل فقیر ہو جاؤ گے. تمنگری کی قدر کرو فقیر ہونے سے پہلے، یہ حضور کا دین ہے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اگر فارغ ہو، کام کوئی نہیں، اس فراغت کی قدر کرو قبل اس کے کہ فارغ نہ رہو.
آپ یقین کریں ایک زمانہ تھا امریکہ میں میں اتنا فارغ تھا کہ میں تسبیحیں پڑھ پڑھ کے ہفتہ گزارتا تھا. جب میں اپنے دوستوں بھائیوں کے گھر جاتا تھا تو وہ دن گزارنے کے لیے مجھے ٹائم ہی ٹائم ہوتا تھا. آج میرے پاس بات کرنے کا ٹائم نہیں، فون سننے کا ٹائم نہیں، کال بیک کرنے کا ٹائم نہیں، میسج لکھنے کا ٹائم نہیں، جواب دینے کا ٹائم نہیں، دعوتیں کھانے کا ٹائم نہیں، ولیموں میں جانے کا ٹائم نہیں. قدر کرو، فراغت کی قدر کرو، ضائع نہ کرو وقت قبل اس کے کہ مشغول ہو جاؤ. وحیاتک قبل موتک، اپنی زندگی کی قدر کرو قبل اس کے کہ موت آ جائے. یہ حدیث شریف پہلے بیان نہیں کی تھی امریکہ والوں کے لیے، آج آپ کی خدمت میں پوری بیان کر دی. حضور سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ ای الناس خیر، سب سے اچھا انسان کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر دراز ہو، عمل نیک ہو. یہ سب سے بہترین انسان ہے. وَأَيُّ الْإِنسَانِ شَرٌّ، اللہ کے رسول سب سے برا انسان کون ہے؟ فرمایا من طالا عمرہ، وہ بھی وہی ہے جس کی عمر تو لمبی ہو، وساء عملہ، مگر عمل برا ہو. اللہ آپ کو خضر کی عمر دے، الیاس و ادریس کی حیات عطا فرمائے، کئی سینچریز آپ مکمل کریں. میں تو اتنا سخی ہوں، خدا شاہد ہے کہ میرے بس میں ہو تو میں اپنے بھائی بہنوں کے لیے دعا مانگوں، یا اللہ ان کو 1000 سال عمر دے کم از کم، اور پھر ہر سال کے 1000 سال ہو جائے. میں تو یہ چاہتا ہوں. اللہ کریم آپ سب کو لمبی عمر دے. نیک عمل کیجئے، برا عمل نہیں کرنا. حضور نے فرمایا ثلاثۃ یا علی، اے علی 3 چیزوں کو لا تؤخروہن، ملے تو دیر نہ کرو. نمبر 1 الصلاۃ اذا اذنت، اذان ہو گئی تو نماز کو ڈیلے نہ کرو. یہ امریکہ والوں کی طرح نہ پڑھو، یہ فرمانا چاہتے ہیں. امریکہ والے پہلے ٹی وی دیکھیں گے، پھر کچھ میرے بھائی بیوی کی طرف دیکھیں گے، وہ اجازت دے گی تو نماز پڑھیں گے، بچوں کے کاموں سے فراغت پائیں گے، جابز وغیرہ سے ادھر ادھر کھانا پینا. آخری آپشن اکثر میرے بھائی بہنوں کا نماز ہے. حضور فرما رہے مولا علی کو تمہارا پہلا آپشن نماز ہو یا علی. علی کے ماننے والوں، آج کے بعد نماز کو ایک لمحہ بھی مؤخر نہ کرو. فجر کو بھی نماز ہی سمجھو بیچاری کو. بعض لوگ تو فجر کو نماز ہی نہیں سمجھتے. یا علی لا تؤخروہن ثلاثۃ، یا علی لا تؤخروہن الصلاۃ اذا اذنت والجنازۃ اذا حضرت، جنازہ جب حاضر ہو جائے تاخیر نہ کرو. فلاں آ جائے گا فلاں آ جائے گا، نہیں، نماز پڑھو. اور والایمو اذا وجدتا، اور بیوگان کی لک آفٹر میں تاخیر نہ کرو یا علی. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں،
سوشیالوجی میں خدمت انسانیت کا بھی نام ہے. اسی لیے اسلام میں حقوق خدا ہے، حقوق مردمان ہے، عقود ہیں، ایقاعات ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں. اللہ کریم ہم سب کو ان سب کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخری سیشن میں پہنچ گیا ہوں. اللہ نے حضرت ابراہیم سے پوچھا کیف وجدت الموت، پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کیف وجدت الموت، انبیاء سے پوچھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت پریشانی کا اظہار فرمایا. تعبیر انشاءاللہ مجلس نمبر 102 میں عرض کروں گا ڈیٹیل سے. جب بہت پریشانی کا اظہار کیا کہ موت کو تو میں نے جیسے تپتی بھٹی ہوتی ہے اس مانند، تنور ہوتا ہے اس مانند، اس قسم کی تعبیر کی تو فرمایا کہ فکر نہ کر ابراہیم، انا ہم نے آپ کے لیے قد حوّلنا علیک یا ابراہیم. تو موت سے اگر بندہ خوف رکھے تو اللہ سکرات الموت کو آسان کر دیتا ہے. حوّلنا یعنی ہم نے آسان کر دیا، تکلیف نہیں ہے. کوئی کہتا ہے پرندہ ہے قفس میں، موت ایسے ہے. کوئی کہتا ہے بھٹی ہے دہکتی ہوئی، شعلے ہیں، تندور ہے، مختلف تعبیریں ہیں. یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو تعبیر فرمائی کسفود محما، موسیٰ علیہ السلام سے جب پوچھا تو آپ نے کہا وجدت نفسی کالعصفور الحی، میں نے تو موت کو ایسے پایا ہے جیسے چڑیا قفس میں ہو، نکل نہیں سکتی، ہاتھ پیر مارتی ہے، اڑتی ہے. کشاتن، میں نے تو ایسے سمجھا ہے کہ جیسے ایک بکری ہوتی ہے کہ قصاب اسے ذبح کرنا چاہتا ہے، وہ یہ حیتن، ابھی یہ زندہ ہے. کیا حالت اس کی ہوتی ہے وہ حالت میری ہے. عیسیٰ نے تو اپنے حواریوں سے کہا یا معشر الحواریین، اے حواریوں تیاری کر لو، ادعوا اللہ ان یہون علیکم ہذہ السکرہ، دعا کرو کہ اللہ موت کی سختیوں کو نرم فرما دے. من اکثر من ذکر الموت، جو موت کو اکثر زیادہ تر ذکر کرے گا، اکرمہ بثلاثۃ اشیاء، اسے 3 نعمتیں ملیں گی. تعجیل التوبہ، توبہ جلدی کرے گا. قناعت القلب، دل اس کا دوسروں کے محلوں کو دیکھ کر اپنی جھونپڑی کو آگ نہیں لگائے گا، قناعت والا ہو جائے گا. ونشاط العبادہ، اور عبادت میں نشاط مل جائے گی، تر و تازگی. واتبع فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ ان للموت لسکرات، حضور نے فرمایا موت کے لیے تو سختیاں ہی سختیاں ہیں. فرمایا من کان آخر قولی لا الہ الا اللہ فہو فی الجنہ، جو مرنے سے پہلے اس کی زبان پہ کلمۃ الاخلاص ہو وہ جنتی ہے. لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ،
کلمہ اخلاص سکھاؤ، تلقین کرو۔ حضور نے فرمایا کلمہ اخلاص کی۔ بس مجلس تمام ہوئی۔ اب یہ انشاءاللہ 102 میں آئے گا، حل یبشر المیت، کیا قبض روح کے وقت میت کو بشارت بھی دی جاتی ہے؟ ہاں، اذا جاء ملک الموت لیقبض روح المؤمن قال ربک یقرؤک السلام۔ جب فرشتہ مومن کی روح قبض کرنے کے لیے آتا ہے تو کہتا ہے عبد خدا مرنے سے پہلے اپنے رب کا سلام قبول کر۔ جس کو رب سلام کر رہا ہو اس کو عذاب موت، عذاب قبر کیسے ہوگا، فشار قبر کیسے ہوگا؟ مومن بن جائیے، مومن، زبانی کلامی مومن نہ بنیے، منہ مومنا کرتوت کافراں کا کام نہ کیجیے، مومن بن جائیے، اللہ سلام بھیجے گا۔ حتیٰ کہ بعض روایتوں میں نے دیکھا ہے یا ولی اللہ، اے اللہ کے ولی، اللہ یقرؤک السلام، اللہ تجھے سلام بھیج رہا ہے، تجھ پر سلام کر رہا ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آج کی مجلس سے امام حسین علیہ السلام کا خلاصہ یہ ہوا، اگر موت کے لیے، قبض روح کے لیے آسانی کرنی ہے تو توبہ کیجیے، گناہوں کو ترک کیجیے۔ یہ روایت آج ہی دیکھیے، یاسین پڑھیے، قبض روح میں آسانی ہوگی۔ فاتحہ پڑھیے، قبض روح آسانی سے ہوگی۔ درود پڑھیے، قبض روح آسانی سے ہوگی۔ لوگوں کو تنگ نہ کیجیے، قبض روح جلدی ہو جائے گی۔ مرحوم مغفور سید ناصر عباس رضوی جو نعرہ مشہور ہو گئے تھے، نعرے والے، کیونکہ یہ عالی کہتے تھے، نعرہ لگاتے تھے، انجمن حیدر قرار بھی بنائی، وہ خود بھی اور ان کے بچے بھی، عزاداری کی، شب بیداریوں کی، ماتم کی، نوخانی کی رونق ہے۔ اور میں اپنے عزیزان حسنین بخاری، احمد شاہ بخاری، سبطین بخاری اور بھائی سید اعجاز احمد بخاری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کی مجلس کو اسپانسر کیا، اللہ انہیں اجر دے۔ مسز اعجاز بخاری کو بھی اللہ اجر دے، صحت بھی دے انہیں بھی، بخاری صاحب کو بھی، اور بھائی لال حسین شاہ بخاری صاحب کا بھی، ابو ذر کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی اپنے بزرگ کے لیے مجلس کا اہتمام کیا۔ اللہ دونوں سادات کو، سید علی اصغر شاہ بخاری ابن سید کرم حسین شاہ بخاری کو بھی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ بس عزیزوں بزرگوں، اسی طرح آپ حضرات و خواتین اپنے اپنے مرحومین کے لیے مجالس منعقد کرتے رہیں۔ بہن عابدہ حسین کے لیے بھی دعا کرتا ہوں اللہ ان کے والد کو جنت میں جگہ دے، میاں محمد حسین کے بھی والدین کو اللہ جنت میں جگہ دے۔ عفت زہرا علی ہیں، سیدہ عفت زہرا، اللہ کریم بی بی پاک کے صدقے میں ان کو بھی شفائے کلی عطا فرمائے۔ بزرگوں عزیزوں، مجلس ختم ہو گئی، مجلس نمبر 66 اختتام پذیر ہوئی۔ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں، کوئی دعویٰ علمی نہیں ہے، کوئی دعویٰ عملی نہیں ہے، سبق ہے، سنا رہا ہوں تازہ تیاری کر کے۔ اللہ مجھے بھی ہمت دے، آپ کو بھی ہمت دے، اور میرے بھائی بہنوں کو اللہ توفیق دے، خاص طور پر میرے جوان بچوں کو، عزیزوں کو، کہ وہ ان مجالس کو لوگوں کو بھیجیں، گروپس میں بھیج دیا کریں۔ 1 5 7 10 منٹ آپ کے لگیں گے، شاید 1000 بندہ دیکھ لے، اس سے ریٹنگ بھی بڑھتی ہے آپ کے کار خیر کی۔
بس عزیزوں، مجلس تو تمام ہو گئی. آج ایک عجیب سی خبر ہے، بلکہ کئی دنوں سے چل رہی ہے، کہ واٹس ایپ میں سب راز اگل دیے جائیں گے. کاش کہ ہم یہ سمجھتے. یوم تبلی السرائر، قرآن کہہ چکا ہے قیامت میں سارے راز اگل دیے جائیں گے. اب تو ماؤں بہنوں کی گالیاں دینے والے بھی ڈر گئے ہیں. اب تو وہ گروپ ختم کر رہے ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف کارٹون چھاپتے تھے، بلیک میل کرتے تھے. آج تو وہ بھاگ رہے ہیں، اس لیے کہ ان کی پولیں کھلنے والی ہیں. اگر واٹس ایپ، اگر فیس بک پہ آپ کے ان کرتوتوں کو دے دے اے شرارتی بھائیوں، تو آپ کو تو کمیونٹی میں اپنے گھر والوں کے سامنے، بچوں کے سامنے، اہل خانہ کے سامنے منہ دکھانے کی ہمت نہ ہو. اسی سے سیکھ لو. قبر اس کے کہ قیامت کے دن اللہ کشاف العیوب ہو جائے، اس کی ستاریت سے فائدہ حاصل کر کے ابھی توبہ کر لو. یہ دو اموات ہیں، دونوں ہی عزادار سید الشہداء، موالیان حیدر کرار میں سے، سادات عظام میں سے. میں ایک بہت بزرگ ہیں اور ایک کم بزرگ تھے، تو میں دو جملے سرکار زین العابدین کے اور دو جملے سرکار سید الشہداء کے پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں. سید سجاد کائنات میں جو لوگ سب سے زیادہ روئے ہیں ان میں سے پہلے نمبر پر ہیں. اتنا کوئی نہیں رویا جتنے عابد بیمار روئے. آدم آل محمد، نوح اہل بیت، 37 سال مسلسل میرا مولا اپنے بابا اور کربلا والوں کو رویا. کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا. پانی سامنے آتا تو رو پڑتے، کھانا سامنے آتا تو رو پڑتے. قصاب بکرے کو ذبح کر رہا ہوتا تو کلائی پہ ہاتھ رکھ دیتے کہ بھائی تو نے پانی پلایا تھا. جب وہ کہتا آپ کے نانا کا حکم ہے ہم جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے، تو رخ پھر جاتا کربلا کا. میرے بابا آپ کے تو چھوٹے شیر خار کو بھی کسی نے پانی نہ دیا. جب کسی کے یہاں شادی میں بلائے جاتے تو اوائڈ فرماتے، کہتے کربلا کے بعد ہم شادیوں میں جانے کے قابل نہیں رہے. اگر کوئی عقد میں بلاتا تو فرماتے میں عقد پڑھوں گا تمہارے فرزند کا، بشرطے کہ مجھ غریب کے بابا کی مجلس کرو، میرے غریب بابا کی مجلس کرو، اجرکم اللہ. عابد بیمار سب سے زیادہ روئے. ایک دفعہ کسی نے پوچھا مولا کب تک روئیں گے؟ فرمایا جب تک زندہ رہوں گا. یہ اتنا روئے ہیں کہ ان کا ناقہ ان کی قبر پہ سر مار مار کے روتا تھا. اللہ اکبر. اور غریب زہرا تو وہ ہیں جن پر 40 دن تک آسمان رویا، 40 دن تک زمین روئی. جو پتھر اٹھایا جاتا واقعہ کربلا کے بعد، غریب زہرا کے غم میں وہ بھی رو رہا ہوتا اور اس کے نیچے سے خون نکلتا. خون کی بارش ہوئی، سرخ اندھیری چلی. جب یہ لٹا ہوا قافلہ شام جا رہا تھا تو قلم قدرت سے فصیلوں شہروں کی دیواروں پہ لکھ دیا جاتا تھا کہ کس منہ سے وہ امت قیامت کے دن رسول سے شفاعت کی تمنا رکھتی ہے جس نے رسول کے بیٹے کو ذبح کر دیا. اجرکم اللہ. آخری جملہ التماس سے دعا.
اور یہ جملہ میں نے آغا حسین مرحوم سے سنا تھا کہ جب شام کا بازار آیا تو بی بی نے کہا اپنے بھائی سے کہ بھیا آپ قرآن پڑھیں تاکہ لوگ آپ کے قرآن کو سنیں اور ہمارا پردہ بچ جائے۔ اللہ اکبر۔ ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ یہ آیت قرآن کی میرے مولا کا سر پڑھتا ہوا چلا۔ قبلہ نے یہ پڑھا تھا مرحوم نے کہ ایک ایسا وقت آیا کہ جب زینب کو پتھر زیادہ لگے، خون جاری ہو گیا، تو میرے مولا کی آنکھیں بند ہو گئی اور رسول ذاتی نے کہا بھیا جس طرح میں نے آپ کی شہادت کا امتحان دیکھا تھا، آنکھیں کھول کے میرے امتحان کو بھی دیکھ۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدیر۔ پروردگار محمد و آل محمد کے طفیل میں، بی بی پاک کے شکستہ پہلو کے صدقے میں، شہدائے کربلا، اسارا کوفہ و شام کے طفیل میں، اس مجلس کا ثواب، پڑھنے والوں کی پڑھائی، ذاکرین کی گئی خدمت، تلاوت یاسین، سب کا ثواب ہر دو مرحومین کو ایصال فرما۔ سید ناصر عباس رضوی، سید علی اصغر بخاری کے درجات متعالی فرما۔ سید اعجاز احمد بخاری، ان کے فرزندان، سید لال حسین شاہ بخاری، ان کے فرزندان، اور ہمارے سید ناصر عباس رضوی کے فرزندان اور ان کے اوائل، ان کے اہل خانہ کو اجر و جزا مرحمت فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلال کا کرونا وائرس کا خاتمہ فرما، کووڈ-19 کو تباہ و برباد فرما، جو مومنین علیل ہیں ان کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے ذاکرین نے پڑھا ہے نام بنام سب کو اجر و جزا دے۔ کل سے مجالس جو شروع ہو رہی ہیں امام الخوئی اسلامک سینٹر میں 8:30 بجے سے، یا اللہ ان مجالس میں فزیکلی اور ورچولی مومنین کو شرکت کی، مومنات کو توفیق خیر نصیب فرما۔ یا اللہ سارے حرموں کی رونقوں کو بحال فرما۔ یا اللہ جمعہ و جماعت، مراکز و مساجد کی رونقوں کو بحال فرما۔ شہدائے کوئٹہ کے درجات متعالی فرما، اور یا مقبول احمد سمیت کچھ تکفیری ملاعین، سپاہ صحابہ، لشکر جنگوی، داعش، القاعدہ اور طالبان کے بچے کچے شیعان علی کے خلاف حرزہ سرائی کر رہے ہیں، شہدائے کوئٹہ کے خلاف، ہزارہ کوئٹہ کے خلاف، ان کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے شیعان علی علیہ السلام کو آپس میں متحد اور متفق فرما۔ ایک دوسرے کے خلاف یہ جو پوسٹیں ڈال رہے ہیں، یا اللہ ان کو پوسٹیں نہ ڈالنے کی توفیق نصیب فرما۔ امام العصر کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو آپ کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ متوجہ زیارت۔